کسی اور کے دروازے پر دستک ہوگی؟ میں تو عرصہ دراز سے فارغ میں مبتلا ہوں، میرے دروازے پر تو دستک نہیں ہو سکتی، سب کو پتا ہے۔ بصیری تو بیدار نہیں ہو سکتا، بصیری تو اٹھ نہیں سکتا، بصیری تو چل نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، دوبارہ دستک ہوتی ہے۔ بصیری نے سوچا دستک کی آواز قریب سے ہے، لیکن ممکن ہے کسی اور کے دروازے پر دستک ہو، لوگ تو جانتے ہیں، میرے فالج کو جانتے ہیں، میری بیماری کو جانتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، یقین ہو گیا میرے گھر کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ بصیری آج چل کر دروازے تک پہنچے، دروازہ کھولتے ہیں، ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں، دروازہ کھول دیا۔ بصیری مجھے تجھ سے کام ہے۔ پھر مجھ سے کیا کام ہے؟ اندر چل کے بتاتا ہوں۔ بصیری نے بلا لیا، وہ باریش، وہ بزرگ آدمی، چہرے پر نورانی اثرات ہیں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا بصیری ایک کام کے لیے آیا ہوں، مجھے بتائیے کیا کام ہے، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں؟ بصیری ایک فرمائش لے کر آیا ہوں۔ امام بصیری نے کہا، امام بصیری کہتے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا بصیری میں تجھ سے نعت سننے کے لیے آیا ہوں، بصیری تجھ سے نعت سننے کے لیے آیا ہوں۔ بصیری کہنے لگے میں نے تو بہت نعتیں لکھی ہیں، کس نعت کی بات کرتے ہو؟ بصیری کسی اور نعت کی بات نہیں کرتا، جو رات نعت لکھی ہے نا اس نعت کی بات کر رہا ہوں، جو رات نعت سنائی ہے نا اس نعت کی بات کر رہا ہوں۔ امام بصیری تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، میں نے رات کلام لکھا ہے، کسی کو سنایا نہیں ہے۔ بابا جی کس نعت کی بات کر رہے ہیں، کس کلام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا بصیری جو رات کلام لکھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جو رات کلام سنایا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ امام بصیری کہنے لگے میں نے کلام کسی کو نہیں سنایا۔ وہ کہنے لگا سوچ لیجئے، کلام کسی کو نہیں سنایا۔ نہیں سوچتے ہیں کسی کو نہیں سنایا۔ امام بصیری سوچ لے، اچھی طرح سوچ لے، نہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا، میرے گھر کوئی نہیں آیا، میں نے کسی سے نہیں کہا۔ ہاں وہ نعت جو رات سنائی ہے وہ سننا چاہتا ہوں۔ آپ کو غلطی لگ گئی، غلط فہمی کا شکار ہو گئے، کسی اور نے کلام لکھا ہوگا، کسی اور نے سنایا ہوگا۔ کہا نہیں بصیری تو نے لکھا ہے، تو نے سنایا ہے۔ بابا جی آپ کس کلام کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بصیری زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ رات مصطفیٰ کو نام نہیں سنا رہے؟ رات نبی کو نعت نہیں سنا رہے تھے۔ امام بصیری تھک رہے تھے، یہ میرا معاملہ نبی کے ساتھ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ مدینے والے میرے خواب میں آئے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بصیری غلام تھا، نبیوں کا امام تھا، نعت میں سنا رہا تھا، مصطفیٰ خوش ہو رہے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ایمان والے نبی آتے ہیں، قصد سے آتے ہیں، جو چیز عطا کرتے ہیں حقیقت عطا کرتے ہیں۔ بابا جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگے بصیری جب تو نبی کو نعت سنا رہا تھا ایک طرف کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ ایمان والے جستجو رکھیے، آرزو رکھیے، کبھی خواب کے اندر مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وہ خواب ہے مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک کھجور ایک صحابی کو، ایک کھجور دوسرے کو، میرے مصطفیٰ کھجوریں تقسیم فرما رہے ہیں، ایک کھجور مولا کائنات کو بھی عطا کی۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کھجور کو جو میں نے منہ میں رکھا اتنا ذائقہ کبھی بھی نہیں آیا جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھجور کا ہے۔ آنکھ کھل گئی، میرے دل میں تمنا تھی کہ محبوب علیہ السلام سے مانگ لوں اللہ کے نبی مجھے ایک کھجور اور عطا فرما دے، تمنا تھی لیکن کہا نہیں۔ شرم و حیا مانے رہا کہ جب نبیوں کے امام سب کو ایک ایک کھجور دے رہے ہیں تو پھر علی تجھے کیوں دو دیں گے؟ بس اسی جستجو میں بیدار ہو گیا، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، کھجور کا ذائقہ منہ کے اندر موجود تھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت علی وضو کرتے ہیں، سنتیں گھر میں ادا کی، چلے گئے، امامت کروا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواب کے اندر جو صورتیں مصطفیٰ نے تلاوت فرمائی تھی وہی حضرت عمر تلاوت فرما رہے ہیں۔ سوچا میری رات والی خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام